کسی امتی کو بے سکون نہ کرے۔ کسی آدمی کو ایذا دینا کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ حضور نے تو ایسے آدمی کے ایمان کی نفی کر دی کہ ایسا آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی نہ بچ سکا ہو۔ ایمان کی نفی فرما دی، ایمان کی نفی۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزرے تو مسجد نبوی میں مختلف علمی حلقے بھی بعض دفعہ ہوتے تھے، صفہ کے اوپر تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم بھی ہوتے تھے، وہاں آرام بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کے قریب سے گزرے اس وقت حضرت عمر تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز میں قرآن حکیم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے۔ جب سلام پھیرا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر یہ اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ کے نبی سوتوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہوں۔ تو دل تو یہ چاہتا ہے، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شاباش شاباش، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اونچی آواز سے تلاوت کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو ہلکا کر دو، اپنی آواز کو پست کر لو، اس لیے کہ قریب سونے والے بعض دفعہ تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض نماز کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اگر کوئی نہ بھی اٹھے گناہ تو نہیں نا۔ فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، وہ بے آرام نہ ہو جائیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیت اگر انسان کی اچھی بھی ہو لیکن عمل کا طریقہ اچھا نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نیت تو حضرت عمر کی اچھی تھی نا، حضرت عمر کی نیت یہی تھی کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں گے، تہجد پڑھیں گے، شیطان سنے گا تو نیت تو بڑی اچھی ہے۔ نیت اچھی ہونے کے باوجود اگر طریقہ کار ایسا ہو کہ جس سے کسی دوسرے کو ایذا ہو، جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، دین نے اس سے منع کر دیا۔ خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے جاگتے تھے اور اٹھتے تھے تو بہت آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور آہستہ آہستہ بستر سے الگ ہوتے تھے، بستر کو چھوڑتے تھے۔ یہ آرام کے ساتھ، یہ آہستہ آہستہ بستر سے الگ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو جائے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دیکھ کر اور حضور کے عمل کو دیکھ کر پھر ہم اپنے معاشرے کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری بستیوں کے اندر، ہماری آبادیوں کے اندر جو اس لاؤڈ سپیکر کا ایک عذاب ہے، مستقل عذاب، ایسا بعض بستیوں کے اندر ہے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں، وہ ہے سور اسرافیل ہے۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے نزدیک سور میں پھونکیں، اس کا نام سور ہے، سواد سے آواز لگائیں گے نا تو ان کی آواز سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ دور حاضر کا سور اسرافیل اہل مساجد نے اس سپیکر کو بنا دیا، سور اسرافیل۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، کتنے مریض اس سے تنگ ہوتے ہیں، کتنے طالب علم اس سے بے آرام ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ جو آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور پھر استعمال بھی کوئی ایک وقت میں، استعمال بھی بعض بستیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ نور محمد خان نے 15 روپے دیے ہوئے، اللہ اس کی عمر میں برکت کر دے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نعت شریف۔ اچھا، تھوڑے وقفے کے بعد فیض محمد خان نے 50 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت کر دے۔ اس کے بعد پھر تلاوت، نعت تلاوت، نعت تلاوت، اور ساتھ ساتھ بھیک مانگنے کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 10 11 بجے تک بعض بستیوں میں اسی طرح لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی کی نعت کو جو سراسر عبادت اور اونچی عبادت ہے،
اللہ کے قرآن کی تلاوت کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا دیا، چندے کے نام پر بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اہل ایمان پر فرض قرار دیا، جب قرآن کی تلاوت ہو جائے چپ رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب دن پورا تلاوت چل رہی ہوگی، وقت بے وقت تلک کون سنتا ہے؟ گھروں میں عورتوں نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، مہمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زندگی کے معمولات ہیں، بازاروں کے اندر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ادھر سے مسلسل قرآن حکیم کی تلاوت، نہ یہ چپ رہ سکتے ہیں نہ یہ توجہ سے سن سکتے ہیں۔ جبراً لوگوں کو گنہگار بنایا جا رہا ہے، جبراً لوگوں کو گنہگار بنایا جا رہا ہے۔ پھر بعض دفعہ تلاوت کے اندر سجدے کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور سجدے کا حکم کیا ہے؟ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے اس پر بھی سجدہ واجب، سننے والا سنتا ہے اس پر بھی سجدہ واجب۔ اب پڑھنے والے نے تو پڑھ دی، پتہ نہیں سجدہ کرے گا بھی کہ نہیں، لیکن سننے والوں نے سنی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سجدے والی آیت پڑھی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر ایک رخ جا کر رمضان کے اندر مساجد کا لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑا عجیب رخ ہے کہ فی زمانہ جب ہر آدمی کی کلائی کے اوپر، ہر تیسرے چوتھے آدمی کی کلائی کے اوپر گھڑی، موبائل کے اندر گھڑی، گھروں میں بعض دفعہ دیواروں کے اوپر گھڑی، LED لگی ہے، ان ٹائم ٹیبل کے حساب سے کوئی آدمی اب محتاج نہیں رہا، کوئی آدمی اب محتاج نہیں رہا، سب کو پتہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ اس کے باوجود آپ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے کہ سحری کے وقت کیا طوفان مچتا ہے، کیا طوفان مچتا ہے، ادھر سے اعلان، ادھر سے اعلان، ادھر سے اعلان، مساجد والے ایسا جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سارا سال تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، مصروف لوگ ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چلو رمضان میں سحری کے لیے اٹھیں گے، اٹھنا تو ویسے ہی ہے، تو سحری کے لیے اٹھیں گے تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیں گے اور سحری بھی کھا لیں گے۔ اور جب سحری کے لیے وہ لوگ اٹھیں کہ چلو سال میں کم از کم اس مہینے میں تو پڑھ لیں، ادھر سے مساجد سے مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، اعلانات ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بستی کے اندر ایک بابا تھا، وہ پنجابی کے اندر کہہ رہا تھا، 5 منٹ رہ گئے نے اللہ دے پیارو روزہ دارو، دوا دب کھائی جاؤ۔ یعنی ایسی فضول قسم کی یہ چیزیں کہ جن کا کوئی تک نہیں بنتا، اور کبیرہ گناہ، کتنا بڑا گناہ کہ اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے اس میں خلل آ گیا تو ایک نہیں، ان اوپر کے جو سپیکر ہیں ان کی آواز تو میلوں تک دور جاتی ہے، ایک بستی کی مسجد کی آواز 3-4 بستیوں تک جاتی ہے، اور آگے پھر اور مسجد، تو گویا اللہ کے گھروں کو جو ثواب کی جگہ تھی ہم نے عذاب کی جگہ بنا دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا دیکھو سب سے زیادہ کراہت والی اور بری آواز گدھے کی آواز، اس لیے کہ گدھا وقت بے وقت آواز نکالتا ہے اور عجیب آواز نکالتا ہے، اس سے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ تو گدھا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو آدمی ہیں، ہمیں بھی اتنا شعور نہیں، اتنی عقل نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھیے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کی اللہ کی کتاب سے روکنے کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا رویہ تم اختیار کرو کہ لوگ قرآن حکیم کی تلاوت نہ کر سکیں، ذکر نہ کر سکیں،
نوافل نہ ادا کر سکتے ہیں، سنتیں نہ ادا کر سکیں، گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام نہ کر سکیں، اور یہ مائک کے اوپر جتنا سسٹم ہے یہ اتنا ڈسٹرب کرتا ہے محلے کو، بستی کو، لوگوں کو، کہ لوگ سکون کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، خاص کر خواتین۔ تو ایک خاتون روتی ہوئی میرے پاس آئی DHA کے اندر، اتھے تو کوئی چیز پڑھی نہیں جا سکتی، ہم 2 نفل بھی سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت سکون کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کریں، فجر کی نماز ہوتے ہی نعت شریف شروع ہو جاتی، کوئی تلاوت شروع ہو جاتی۔ تو یہ ایسا ایک عذاب اس قوم کے اوپر مسلط ہے، اس قوم کے اوپر مسلط ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کہ جو لوگ دوسروں کو گناہوں سے منع کرتے ہیں، کتنے بدترین گناہ کے اندر خود مبتلا ہے، کتنے بدترین گناہ کے اندر، کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، جس کی معافی بھی کوئی نہیں۔ معافی اس لیے نہیں ہے کہ اگر مینار کے سپیکر کی آواز میلوں تک جا رہی ہے اور کئی 100 لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، تو کب جا کے یہ ان کو ڈسٹرب کرنے والا اور تکلیف دینے والا جا کر ان سے معافی مانگے گا؟ جو آپ مجھے معافی دے دیں۔ معافی مانگنے کی نوبت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے گا تو معافی مانگے گا، اور یہاں تو معافی ہو ہی نہیں سکتی چونکہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ متاثر ہیں۔ کس کس سے جا کے کس کس کا دروازہ کھٹکائے گا، بیل دے گا اور کہا گا آپ ڈسٹرب ہو گئے، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک ماں جی نے مجھے کہا فلاں ولیمے میں آپ گئے تھے؟ میں نے کہا گیا تھا، میں بھی گئی تھی، جلدی آ گئی۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیوں جلدی آ گئے؟ کہنے لگے وہاں بیٹا اتنی زور سے وہ چل رہا تھا، ساؤنڈ سسٹم چل رہا تھا کہ میں اگر چند لمحے وہاں بیٹھ جاتی تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا، ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا۔ شادیوں کے اندر، تقریبات کے اندر بھی لوگ اس کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں۔ بعض شادیوں کی تقریبات تو ہفتہ ہفتہ چلتی رہتی ہیں، ہفتہ ہفتہ یہ خرافات خرافات خرافات، دائیں والے پریشان، بائیں والے پریشان، سارے کے سارے پریشان۔ وہ گناہ کی بنیاد پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور مساجد والے نیکی کی بنیاد پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں، یعنی بعض لوگوں کو تو اتنی اس کی لت پڑ گئی۔ ایک تقریب میں دعا کے لیے جانا ہوا، وہاں نعت پڑھ رہے تھے، آواز اتنی تیز تھی کہ کان پھٹ رہے تھے، لیکن نعت پڑھنے والا مطمئن نہیں تھا، وہ فوراً ساؤنڈ سسٹم والے کو بار بار آواز اور اونچی کر، آواز اور اونچی کر، آواز اور اونچی کر۔ یعنی کم آواز پر تو انحصار ہی نہیں ہے، جب تک آواز اتنی نہیں ہوگی کہ در و دیوار لرزنا شروع ہو جائیں، در و دیوار لرزنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اطمینان آئے گا کہ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ سائیکی دیکھیں، ہماری قوم کی نیچر دیکھیں، فطرت دیکھیں، ہماری قوم کی طبیعت دیکھیں، کدھر کو ہم جا رہے ہیں اور کیا کس قسم کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی۔ اس وقت تو صحابہ کرام اس حدیث کو یہ سمجھے جب حضور نے یہ فرمایا کہ رفعت المساجد، رفعت الاصوات فی المساجد، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر شور و غل کریں گے، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کر دیں گے۔ تو اس وقت یہی معنی سمجھا گیا کہ لوگ آئیں گے، دنیا کی گپ شپ کریں گے اور آواز بلند ہو جائے گی، یہی معنی۔ لیکن جب سے سپیکر ایجاد ہوا تو پھر معنی پوری طرح سمجھ میں آ گیا کہ مساجد کے اندر آوازوں کا بلند کرنا کیا ہوتا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے رفعت الاصوات فی المساجد، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس وقت مسجدوں کے اندر شور ہوگا، آوازیں بلند ہوں گی۔ اب تو اتنی بلند کہ ایک سپیکر کی آواز کئی محلوں تک جا رہی ہے، کئی محلوں تک جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، مل کر سوچنا چاہیے۔ بعض دفعہ تو اب تو سودا بیچنے والے بھی ٹیپ ریکارڈ لگا کے اس سپیکر کا استعمال، گلیوں کے اندر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگنے والے، سودا بیچنے والے۔ تو سنجیدہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں
کہ اس عذاب کو ترک کر دیں، یہ ثواب نہیں، یہ عذاب ہے۔ ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جو آپ کی مسجد کی طرح ہیں، اور ان کے اندر اتنا مائک استعمال ہوتا ہے کہ جتنا مائک کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی سی بات ہے بس۔ تو اسی طرح کا اگر نظام ہم چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، محلے والوں کی، بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل مساجد کو یہ نفع نقصان سمجھائیں کہ اس میں اتنا نقصان ہے کہ کل قیامت کے دن تم پورا نہیں کر سکو۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔